والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن. قال الله تعالى وتبارك في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک اشتہار بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عزتوں کی مسند پر جلوہ فراز عالی مرتبت ذی وقار محترم محتشم علماء کرام اور سادات کرام، بالخصوص عزتوں کی مسند پر جلوہ فراز قبلہ علامہ صاحب زید مجدہ علمہ عملہ عمرہ و شرفہ، اور واجب احترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بتوفیق باری تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور علیہ السلام کے ذکر جمیل کی سعادت مندیاں نصیب ہو رہی ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کا ایک ایک لمحہ قبول فرمائے اور قابل عمل باتوں پر توفیق عمل نصیب فرمائے۔ میرے حضور صورت میں بھی بے مثال، میرے حضور سیرت میں بھی بے مثال، ان جیسی نہ صورت کسی کو ملی ہے اور ان جیسی نہ سیرت کسی کے حصے میں نہیں۔ تو چونکہ صورت پہلے ہوتی ہے اور سیرت بعد میں، ایک دو باتیں میں اپنے محبوب علیہ السلام کی خوبصورت صورت پر سنا کر پھر میں اور آپ دیکھیں گے کہ اتنی سونی صورت والے محبوب سیرت کے جمال اور رنگ کیسے رکھتے تھے۔ میرے حضور کتنے خوبصورت تھے، اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کو کتنا سونا بنایا تھا۔ میں اور آپ تو 1400 سال کے فاصلے پہ کھڑے ہیں۔ جن لوگوں نے صبح و شام حضور کو دیکھا وہ ایک دوسرے سے پوچھا کرتے تھے کہ یار تو بتانا کہ حضور کیسے تھے۔ وہ کہتا ہم نے نہیں دیکھا تھا، تو کہا کہ دیکھ کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر تو مجھ سے کہو نا کہ حضور کے حسن کا نقشہ کھینچو، فرماتے ماں اب تک تو میرے اندر طاقت ہی نہیں۔ اس کی آواز گونج رہی ہے، اس کی کو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جو حضور کا حسن بیان کرتا ہوں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے محبوب کو دیکھنے کا ایک طریقہ آ گیا تھا، جس وجہ سے میں نے ان کو دیکھا ہے اور ان کا حسن بیان کرتا ہوں۔ تو پوچھا گیا وہ کون سا طریقہ تھا، تو فرمانے لگے فلما نظرت الی انوارہ
فوضعت کفی علی عینی خوفا من ذہاب بصری. کہا جب محبوب کا جمال جہاں آرا دیکھا کرتا تو اپنے ہاتھوں کی انگلیاں آنکھوں پہ رکھ کر انگلیوں کی اوٹ سے دیکھا کرتا. کیوں؟ خوفا من ذہاب بصری. فرماتے تھے ڈر لگتا تھا کہیں جلووں کی چمک سے آنکھوں کی بینائی نہ چلی جائے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت حسان بن ثابت. اور آپ جانتے ہیں حسان بن ثابت شاعر ہیں، اور شاعر حسن دیکھنے میں بڑا دلیر ہوتا. وہ بھی میرے آقا کے حسن کو دیکھ رہا ہے تو آنکھوں پہ انگلیاں رکھ کر دیکھ رہا. یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں رو پوش رہے، یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں رو پوش رہے. گر وہ پردہ اٹھا دے تو کسے ہوش رہے. اللہ نے وہ حسن عطا کیا تھا جو دیکھتا جاتا بس دل دیتا چلا جاتا. امام زرقانی علیہ رحمہ حضور کے حسن پر بڑی خوبصورت ایک بات لکھی ہے کہ ایک دن آقا کریم علیہ السلام صحابہ کو فجر کی نماز پڑھائی اور مسجد نبوی سے باہر نکلے. صبح کا وقت تھا. چلتے چلتے حضور مدینہ النور سے باہر ہو لیے. ایک وادی کے قریب سے گزر ہوا جہاں ایک قافلے نے پڑاؤ کیا تھا. ان کے خیمے نصب تھے، ان کے اونٹ باہر بندھے تھے. جب میرے حضور وہاں سے گزرے نا تو حضور کی نگاہیں ایک سرخ رنگ کے اونٹ پہ رک گئے. آقا کریم کو وہ اونٹ پسند آ گیا. یار مقدر اس اونٹ کے جو آقا کو پسند آ گیا. دعا کیا کرو مالک ایسا بنا دے تجھے بھی پسند آ جائے، تیرے محبوب کو بھی پسند آ جائے. چونکہ زندگی تو وہی زندگی ہے نا جس میں محبوب بھی خوش ہو، محبوب کا خدا بھی خوش ہو. بھلا وہ بھی کوئی زندگی ہے جس میں محبوب خدا ہی ناراض ہو. تو حضور کو اونٹ پسند آیا تو حضور نے اہل قافلہ سے پوچھا کہ اونٹ بیچتے بھی ہو؟ انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا. گاہ کتنا سونا آ گیا تو کہا ہاں بیچتے ہیں. میرے شیخ طریقت پڑا کرتے ہیں نہیں میں دل ویچا میں جگر ویچا جے پیارا محمد آ جائے. نی میں دل ویچا میں جگر ویچا جے پیارا محمد آ جائے. نی میں اپنا سارا کاروبار ویچا جے پیارا محمد آ جائے. انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا. حضور نے میٹھے لہجے میں پوچھا کہ اونٹ بیچتے ہو؟ کہا ہاں ہاں بیچتے ہیں. کتنے کا بیچتے ہیں؟ اتنے کا بیچتے ہیں. قیمت طے ہوگی. تو حضور فرمایا میں اونٹ خریدنے تو نہیں آیا تھا، میں تو یوں ہی گزر رہا تھا کہ تمہارا اونٹ پسند آ گیا، میں تمہیں جا کر اس کی قیمت بیچ دیتا ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اب حضور اونٹ کی نکیل پکڑی اور میرے آقا قریب چل دی. جب کسی کو نقد سودا دیا جائے تو اس کا آتا پتہ نہیں پوچھا جاتا، لیکن جب کوئی چیز بندہ ادھار دیتا ہے یا تو پہلے سے جانتا ہوتا ہے، یا کوئی شے گروی رکھی جاتی ہے، یا کوئی شخص ضمانت ڈال دیتا ہے. اب حضور سے پہلی ملاقات تھی، جانتے تھے نہیں، پتہ پوچھا کوئی نہیں، شے گروی رکھی کوئی نہیں. حضور بس اتنا کہا میں تمہیں جا کر قیمت بیچ دیتا ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. آقا کریم اونٹ کی نکیل پکڑی اور میرے حضور چل دیے. جب تک محبوب نگاہوں کے سامنے رہے وہ ٹکٹکی لگا کے محبوب کی چال ہی دیکھتے رہے. جب حضور آنکھوں سے اوجل ہوئے تو دل پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے. ایک دوسرے سے پوچھنے لگے یار ایک اجنبی شخص آیا، ہم میں سے کوئی بندہ اسے جانتا نہیں تھا، یار کو اس کا پتہ ہی پوچھ لیتا. ایک بولا یار جب وہ بولتے تھے نا تو منہ سے پھول جھڑتے تھے، میں تو اسی منظر کو دیکھتا رہ گیا. ایک کہنے لگا اذا تکلم رؤیا کالنور یخرج من بین ثنایہ. کہا جب بات کرتے تھے نا تو سامنے والے دانتوں سے بھی نور کی کرنیں چھن چھن کے نکلتی تھی، میں تو اسی منظر کو دیکھتا رہ گیا. ایک کہنے لگا اذا ضحک یتلالؤ فی الجدر. یار وہ تو جب مسکراتے تھے نا سامنے پہاڑوں پر بھی عکس پڑتے تھے. ایک کہنے لگا میں تو خوبصورت جھیل جیسی آنکھوں میں ہی کھو کے رہ گیا. کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے جے میں پار کے سرائیاں رکھیاں نے. آنکھیں کیا کہوں جیسے باب حرم کھلا ہو. کسی نے بازو پکڑا، وقت سمٹ جائے گا. اگر ہم نعروں کا جو ہے وہ آخر پہ ایک سیشن رکھ لیں تو ایک نعرے سے ہم آخر پہ اپنے دلوں کو تسکی دے لیں گے، کیونکہ وقت میرے سامنے ہے تو ہم نے بات مکمل کرنی ہے. تو کسی نے کہا کہ یار تو ہم میں بڑا سیانہ بنتا تھا، تو ان کا پتہ پوچھ لیتا نا. وہ کہنے لگا یار میں تو خمدار زلفیں دیکھتا رہ گیا، مجھے بھی نہ ہوش آیا کہ میں ہی ان کا پتہ پوچھ لیتا. تو ہجے میرا یار نہیں ڈٹھا
جنوں ویکھ کے چن شرماوے ادھی راتی دن چڑھ جاوے جو رخ تو نقاب اٹھاوے جو نکلے سیر کرن نو سارا گلشن سیس نواوے جو ہاتھ پھلاں وچ رکھدا ہاتھ پھلاں تو ود جاوے نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے اکھ اگڑے تے انج پیا جاپے جویں میں خانہ کھل جاوے توبہ توبہ حسن سجن دا چال نہ چلی جاوے بجلی ڈردی لشک نہ مارے متا بید بھی ہو جاوے علم خدا نے اینا دیتا عقلاں وچ نہ آوے عقل خدا نے اینی دیتی علماں وچ نہ آوے کیے جاز نظر وچ او دی جو آوے وک جاوے خلق او دے نے مولے دنیا کوئی ورلائی جان بچاوے آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے میرے حضور تھے ہی اتنے خوبصورت کسی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کہ جناب آپ نے تو قریب بیٹھ کر دیکھا ہے آپ بتائیں نا کہ حضور کیسے تھے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کیا پوچھتے ہو کل قمر لیلۃ البدر لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ کہا کیا پوچھتے ہو 14ویں رات کا چمکتا چاند تھے حضور پھر کہا نہیں حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا حضرت حسان بن ثابت پاس کھڑے تھے کہا جناب دیکھتے کیسے کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھتے خدا نے اس سچائی پن چھڑیا جدے وچ محمد نو ٹالیا سی خدا نے حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا ایسا حسین پہ کر تراشا لا یجلس الذباب علی جسدہ جس میں اتھر پہ مکھی کو بیٹھنے کی بھی جرت نہیں تھی ثانی تو بڑے دور کی بات ہے صاحب اس نبی کا تو سایہ بھی نہیں تھا میرے مجدد پاک بھی بول اٹھے مثل او در عالم امکان متصور نیز کہا حضور کی مثل اس عالم امکان میں ممکن ہی نہیں ہے اللہ اکبر جب حضور اونٹ لے کر چلے گئے وہ حضور کے حسن کے قصیدے پڑھنے لگے جب ہوش آیا سکتا ٹوٹا ایک کہنے لگا یار اتنی بات تو ضرور ہے ایک اجنبی شخص آیا ہم میں سے کوئی بندہ اسے جانتا نہیں تھا اپنے حسن کا جادو جگا کے ہمارا قیمتی اونٹ ہتھیا کے لے گیا جب انہوں نے کہا نا اونٹ ہتھیا کے لے گیا تو قافلے کے سردار کی بیوی نے خیمے کا پردہ سرکایا اور اس نے وہاں سے آواز دی کہنے لگی آنا زامنۃ لسامانی جمالکم کہا خبردار کہا کہ وہ اونٹ ہتھیا کے لے گیا اگر وہ نہ آیا تو اونٹ کی قیمت کی ضمانت میں دیتی ہوں لیکن ان کے خلاف کوئی میلا لفظ نہیں سنوں گی خبردار کہا کہ وہ اونٹ ہتھیا کے لے گیا تمہیں قیمت سے سروکار ہے نا اگر وہ نہ آئے تو قیمت کی ضمانت میں دیتی ہوں لیکن ان کے خلاف کوئی بات نہ کرنا ان کی ڈارس بندی شاید یہ جو ضمانتیں دے رہی ہے جانتی ہو کہا تو جو آگے بڑھ بڑھ کر ضمانتیں دے رہی ہے تو اسے جانتی ہے کہا واللہ جانتی تو میں بھی نہیں تو کہا پھر تو کیوں ضمانتیں دے رہی ہے کہا جب تم سے باتیں کر رہے تھے نا خیمے کی اوٹ سے میں نے بھی ان کا چہرہ دیکھا تھا اور میرا دل گواہی دیتا ہے اتنی سونی صورت والا کبھی جھوٹا ہو نہیں سکتا دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری اللہ نے چہرہ اتنا خوبصورت بنایا ابھی وہ یہ باتیں کر رہے تھے کہ حضور کے صحابہ پہنچ گئے کہا اے اہل قافلہ ہمارے آقا نے اونٹ تم سے خریدا ہے کہا ہاں ہم سے خریدا کہا یہ کھجوریں بیجی ہیں تمہاری ضیافت کے لیے اور یہ کھجوریں بیجی ان سے قیمت پوری کر لو وہ کہنے لگے قیمت بعد میں پوری کریں گے پہلے یہ تو بتاؤ کہ پیارا رہتا کدھر ہے کہا یہی کھجوروں کا جھنڈ جسے زمانہ نخلستان مدینہ کہتا ہے یہ اس پیارے کا ڈیرا ہے امام زرقانی فرماتے ہیں سارے اہل قافلہ اٹھے حضور کے قدموں میں بیٹھ کر دولت اسلام سے فیض یاب ہو گئے تیری تک کے اداواں میں مرید ہو گئے مزہ تو اس بات کا ہے نا ہم 3 گھنٹے تقریر کریں لوگوں کے عقائد میں زبر اور زیر کا فرق نہ آئے یہ آج کے خطیب کی حیثیت ہے یہ آج کے مولوی صاحب کی اوقات ہے لیکن صاحب میرے حضور تقریر نہ کریں ہاں میرے حضور وحی سے مزین دلائل نبوت نہ پیش کریں بلکہ صرف خاموشی سے اونٹ خرید کے چلے جائیں لوگ پیچھے کلمے پڑھتے مدینے پہنچ جائیں کمال تو ہے نا پھر مدینے والے کا اللہ ہم تھک جائیں لوگوں کو بتا کر لوگوں کے کان پر جوں بھی نہ رہیں گے لیکن میرے حضور جو ہے وہ خاموشی سے چلے جائیں تو لوگ پیچھے کلمے پڑھتے مدینے کا پتہ پوچھ لیں اللہ اکبر آئیے چند لمحوں کے لیے دیکھتے ہیں اتنی سونی صورت والے محبوب سیرت کے جمال اور رنگ کیسے رکھتے تھے آپ جانتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام پیدا ہوئے
تو 7 دن تک اپنی والدہ حضرت آمینہ سلام اللہ علیہ کا دودھ پیا۔ 8ویں دن یہ اعزاز دشمن اسلام ابو لہب کی کنیز سویبہ کو حاصل ہوا۔ اس نے حضور کو دودھ بھی پلایا اور دیکھ بھال بھی کی۔ یہ چند دن کا دودھ تھا، یہ چند دن کی دیکھ بھال تھی، لیکن میرے آقا نے سویبہ کے اس احسان کو پوری زندگی یاد رکھا۔ مکے میں تھے تو میری ماں کہہ کے پکارا کرتے، مدنی دور آیا تو یہاں مدینے سے ان کے لیے کپڑے بھی بھجوایا کرتے اور رقم کا بھی بندوبست کیا کرتے۔ یہ ہے شریعت، یہ ہے سیرت جو حضور لے کر آئے۔ حضور تشریف فرماتے کہ دور سے اپنی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہ کو اپنی طرف آتے دیکھا، بس نظر پڑی تو میرے حضور اٹھ کھڑے ہوئے، میری ماں پکارتے ہوئے اور دوڑ لگاتے ہوئے ان کے قریب پہنچے، پھر سر سے وہ چادر اتار کر نیچے زمین پر بچھا دی جسے میں اور آپ کائنات کا قیمتی اثاثہ سمجھتے ہیں۔ اپنی والدہ کو اس چادر کے اوپر بٹھایا، کان لگا کر ان کی باتیں سنی اور ان کے سارے دکھڑے حل کر دیے۔ یہ ہے شریعت، یہ ہے سیرت جو حضور لے کر آئے۔ فتح مکہ ہوا تو حضور علیہ السلام کی رضائی خالہ حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہ کی بہن حضور سے ملنے کے لیے آئیں۔ اپنی ماں کا پوچھا تو بتایا گیا ان کا تو انتقال ہو گیا۔ چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسنے لگے، ایک ٹھنڈی آہ بری اور حضرت حلیمہ کی شفقتیں یاد کرتے رہے، اور پھر جب خالہ کو رخصت کرنا چاہا، ایک گھوڑا ایک جوڑا 100 دینار دے کر میرے رسول نے اپنی رضائی خالہ کو رخصت کیا۔ یہ ہے شریعت، یہ ہے سیرت جو حضور لے کر آئے۔ ایک دن حضور صحابہ کو نماز پڑھانے آئے، تاحد نگاہ صحابہ نے اٹھ کر حضور کا استقبال کیا، محبتوں برا یہ ہجوم عاشقاں دیکھا تو آنکھوں میں بے ساختہ آنسو آ گئے، ایک ٹھنڈی آہ بری اور کیا فرمایا، لو ادرکت والدیہ او احدہما، کاش آج میرے ماں باپ بھی زندہ ہوتے یا ان میں سے کوئی ایک ہی زندہ ہوتا۔ بندے نے دکھوں کا دور دیکھا ہو، اللہ بعد میں سہولتیں عطا کر دے تو بندہ آرزو کرتا ہے کاش کہ آج میرے ماں باپ بھی میرے ساتھ ہوتے۔ میرے گھر میں غربت دیکھی تھی، دولت کی ریل پیل بھی دیکھتے، میرے آنگن میں مصیبتیں دیکھی تھی، محبتوں کے کھلے ہوئے گلاب بھی دیکھتے، میری ذلتوں کا دور دیکھا تھا، سر پہ سجی ہوئی عزتوں کی دستار بھی دیکھتے۔ آپ جانتے ہیں کہ حضور ابھی شکم مادر میں تھے کہ میرے حضور کے والد کا انتقال ہو گیا۔ 6 سال کی عمر ہے، ابا کی ریت کا مقام ہے، 3 نفوس پر مشتمل قافلہ ہے، ایک ام ایمن، ایک حضرت آمینہ سلام اللہ علیہ اور حضور علیہ السلام کہ حضرت آمینہ کو بھی بخار ہو گیا۔ سمجھ گئی کہ میرا یہ بخار جان لیوا ثابت ہوگا، ام ایمن کو قریب بلایا، اپنے در یتیم کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دیتے ہوئے فرمایا، ام ایمن میرے اس بیٹے کو بحفاظت امیر قریش عبد المطلب تک پہنچا دینا۔ پھر بیوہ ماں نے اپنے در یتیم کے سر پر شفقت و برا ہاتھ رکھا اور کوئی آخری پیار بری باتیں کہنا چاہیں، لیکن ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے، چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔ آخری لفظ جو حضور کی والدہ نے اپنے لخت جگر سے کہے وہ کیا تھے؟ کہا بیٹا ہر نئی چیز نے پرانے ہو جانا ہے، ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے، میں بھی جا رہی ہوں وذکر باق و ولدت طہرا، لیکن میرا ذکر باقی رہے گا اس لیے کہ تیرے جیسا ستھرا بیٹا چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ جن ماؤں کے بیٹے اتنے اچھے ہوں ان کے ذکر نہیں مٹا کرتے ہیں۔ یہ آخری لفظ تھے کہ حضرت آمینہ سلام اللہ علیہ کی سانس ٹوٹ گئی، آنکھیں بند ہو گئیں۔ میرے حضور بار بار اپنی ماں کو ہلاتے اور ساتھ پوچھتے امی آپ بولتی کیوں نہیں ہے، امی آپ بولتی کیوں نہیں ہے، لیکن آگے سے کوئی جواب نہیں آ رہا تھا۔ پھر 6 سال کی عمر میں اپنے ننھے نبوت والے ہاتھوں سے کتنے حوصلے سے ماں کی لہت کو کھودا ہوگا، اندر ماں کا جستے اطہر رکھا، اوپر سے مٹی انڈیل کر آنکھوں سے آنسوں کا چھڑکاؤ کیا اور ام ایمن کے ساتھ چمٹ کر بیٹھ گئے۔
آج ہو بھی کیا سکتا تھا، مدینہ المنورہ میں حضور کی والدہ کا انتقال ہوتا، ہزاروں صحابہ جنازے کے جلوس میں شریک ہوتے، آسمان سے فرشتے بھی پھولوں کے ہار لے کر پہنچتے، لیکن وہ کیا کسی نے کہا تھا تجھے کن پھولوں سے ہم کفن دیں؟ تو جدا ہی ایسے موسموں میں ہوا جب درختوں کے ہاتھ پھولوں سے خالی تھے، 2 پھول ہوتے، میرے رسول اپنی ماں کی قبر پہ رکھ کر اپنے دل کو تسلی دے لیتے۔ پھر 8 سال کی عمر تھی کہ امیر قریش عبد المطلب کا جنازہ بھی اٹھا، پورا مکہ امڑ کے آ گیا، لوگ آگے بڑھ کر جنازے کی چارپائی کو کندھا دے رہے تھے، لیکن ایک 8 سال کا بچہ تھا جو کبھی اس دیوار سے لگ کے روتا تھا، جو کبھی اس دیوار سے لگ کے روتا تھا۔ پھر شعب ابی طالب کی گھاٹی بھی آئی، طائف کے بازاروں میں پتھر بھی مارے گئے، گندی اوجریاں جس میں اتھر پہ ڈالی گئی، ایک بدبخت گلے میں کپڑا ڈال کر تاؤ بھی دیتا رہا، لیکن آج محبتوں کا ہجوم عاشقہ ہے۔ میرے رسول نماز پڑھانے کے لیے تشریف فرما ہوئے، صحابہ نے اٹھ کر حضور کا استقبال کیا۔ حضور علیہ السلام جب اپنے تربیت یافتہ آنگن کو دیکھا تو میرے حضور کی آنکھوں میں بے ساختہ آنسو آ گئے، شدت سے ماں باپ یاد آنے لگے، ایک ٹھنڈی آہ بری اور کیا فرمایا، لو ادرکت والدیا او احدہما، کاش آج میرے ماں باپ بھی زندہ ہوتے یا ان میں سے کوئی ایک ہی زندہ ہوتا، پھر میں لوگوں کو نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا، پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا، وہ دروازے پہ آتی، چلمن سرکاتی، اپنے میٹھے اور پیار بھرے لہجے میں فرماتی، ابنی محمد، میرے بیٹے محمد میری بات تو سنو۔ کہا لوگوں میں نماز کا مصلی چھوڑ کر پہلے ماں کی بات کو سن لیتا۔ زمانے کو عملی طور پر بتایا کہ ماں کی ہستی کتنی معتبر ہوتی ہے، ماں باپ کیا ہوتے ہیں، یہ زمانے کو میرے رسول نے بتلایا۔ حضور تشریف فرماتے، صحابہ بیٹھے تھے کہ ایک نوجوان حاضر خدمت ہوا، آ کر عرض کرتا ہے حضور میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں۔ میرے آقا پوچھتے احی والدہ کا، کیا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ قال نعم، جی حضور زندہ ہیں۔ قال ففیہما فجاہد، فرمایا جاؤ ان کی خدمت کرو، یہ تمہارا جہاد ہے۔ ماں تڑپ رہی ہو، بیٹا جہادی تنظیم کے ساتھ جہاد کرتا پھرے، اللہ کی قسم عرش کا رحمان ناراض۔ باپ کو ضرورت ہے بیٹے کی اور بیٹا تبلیغی گشت پہ نکلا ہوا ہے، اللہ کی قسم عرش کا رحمان ناراض۔ ماں باپ بیماری میں تڑپ رہے ہیں اور بیٹے پیر کی چوکھٹ پہ جھاڑو دیتے پھرتے ہیں، اللہ کی قسم عرش کا رحمان ناراض۔ یہ آج کے 2 نمبر اور ڈبے پیر تو حیثیت کیا رکھتے ہیں؟ اگر کوئی شخص ماں باپ کو تڑپتا چھوڑ کر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی فیض لینا چاہے تو اسے کچھ نہیں مل سکتا۔ پہلی مرشد تو ماں ہے، یا سب سے بڑا پیر تو تیرے گھر تیرا باپ بیٹھا ہے، ان کی خدمت کر، یہ تیرے لیے جہاد جیسا افضل عمل۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کے رسول فرما رہے۔ لیکن آج ہم معاشرے کا محاسبہ تو کریں، کوئی تحریک کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی تنظیم کو بچانے نکلا ہے، کوئی پیر کی چوکھٹ مال کے بیٹھا ہے، کوئی یاروں کی ٹولیاں آباد کرتا پھرتا ہے، کوئی کرکٹ کے میدانوں کا شاہکار بنا ہوا ہے۔ یار یہ کیسا ستم ہے کہ 60 سال کا بوڑھا باپ صبح کے وقت اٹھ کر جوان بیٹے کی منت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بیٹا آج دکان پہ رش زیادہ ہے، گاہکوں کی بھی بھیڑ ہے اور میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، تو تم ذرا دکان پر وقت زیادہ دینا۔ تو نوجوان آگے سے کیا کہتا ہے، کوئی جیتا ہے تو جیے، کوئی مرتا ہے تو مرے، میں نے جمعرات کو دربار پہ ضرور جانا ہے۔ یہ دین کس نے سکھایا؟ یہ اللہ کے رسول کی تعلیمات تو نہیں ہے۔ اگر تو ماں باپ بیمار ہیں، ان کے پاس دیگر بھائی موجود ہے، ان کی اجازت رضا و رغبت کے ساتھ کہیں جاتا ہے تو یہ ایک الگ بات ہے، لیکن ماں باپ کو تڑپتا چھوڑ دے اور یہ خیال کرتا پھر میرے لیڈر سے، میری تنظیم سے، میرے پیر سے کچھ ملے گا، کسی چوکھٹ سے کچھ نہیں ملے گا جب تک ساتھ میں ماں باپ راضی نہیں ہیں۔ یار ہمیں تو حضور کی شریعت کے فیض یافتہ لوگ، ان کی کہانیاں یہ بتاتی ہیں کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ امام الانبیاء کی چوکھٹ پہ حاضر نہیں ہو سکے، کسی پیر سے ملنے نہیں جانا تھا، امام الانبیاء کی بارگاہ میں آنا ہے۔
لیکن حاضر خدمت نہیں ہو سکے، صحابیت کا شرف نہیں پا سکے، خیر التابعین کہلائے، وہ کیوں حاضر خدمت نہیں ہوئے؟ صرف ایک مرتبہ آئے ہیں اور آ کر پوچھا میرے محبوب کدھر ہیں؟ تو بتلایا گیا وہ تو کسی سفر پر تشریف لے گئے ہیں۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی قدموں پہ واپس پلٹ جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے جس رسول کی یاد میں تڑپ رہا ہوں انہی کے کہنے پہ ماں کی خدمت کر رہا ہوں، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ میرے حضور میرے حالات سے بے خبر ہوں، اور حقیقت بھی ایسے ہی تھی۔ اگر حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن میں بیٹھ کے تڑپ رہے تھے تو مدینے کا حال بھی کچھ مختلف نہیں تھا۔ میرے آقا یمن کی طرف رخ نور کرتے ہیں، اپنی قبا کے بٹن کھولتے ہیں اور ٹھنڈی ٹھنڈی سانسیں بھرتے ہیں اور فرماتے لوگوں مجھے یمن سے یار کی خوشبو آتی ہے۔ کوئی پاس بیٹھا تھا، کہا حضور اتنا پیار کرنے والا ہے کہ بیٹھا یمن میں اور آپ کو یہاں خوشبو آ رہی ہے؟ کہا ہاں وہ میرے سے بڑا پیار کرتا ہے۔ کہا حضور اگر اتنا پیار کرتا ہے تو پھر ملنے کیوں نہیں آیا؟ بلال حبشے سے آگے، سلمان فارس سے آگے، صہیب روم سے اٹھ کر آگے، اور یہ یہاں قریب یمن سے ملنے بھی نہیں آئے، یہ کیسے پیار کرنے والے ہیں؟ تو حضور میں ان کی بوڑھی اور نابینا ماں ہے جن کی خدمت انہیں میرے حضور آنے سے روکے ہوئے ہے، اور کوئی جائے نہ جا کے میرے اویس کو میرا سلام کہے اور اسے کہنا میری امت کی بخشش کی دعا بھی کرنا۔ یہاں سے پتہ لگا جو ماں باپ کی خدمت کرتا اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حضرت عمر فاروق اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہما حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کی تلاش میں نکلے۔ جب ملاقات ہوئی تو حضور کا سلام پیش کیا، بس نام سننا تک کہ چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔ بار بار فرماتے مجھے یہ تو بتاؤ میرے حضور کے لبوں پہ اویس کا نام کیسے آیا تھا؟ حضور نے کیسے کہا تھا کہ اویس کو بھی سلام کہنا؟ آنکھوں میں آنسو، بدن پہ کپ کپی کی کیفیات دیکھی تو کہا جناب جن کا نام سن کے تڑپ رہے ہیں ان سے ملنے کیوں نہیں آئے؟ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے بات کا رخ پلٹا اور کہا تم نے میرے رسول کو دیکھا؟ کہا ہم نے تو صبح و شام دیکھا ہے۔ کہا اچھا پھر تم بتاؤ میرے حضور کے یہ ابرو جڑے ہوئے تھے یا کھلے ہوئے تھے؟ یہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ کہا تم نے تو دیکھا، میں نے تو دیکھا نہیں۔ کہا حضرت آپ ارشاد فرمائے۔ کہا کوئی دور سے دیکھتا تو اسے جڑے ہوئے نظر آتے، کوئی نیڑے آ کے دیکھتا تو اسے کھلے ہوئے نظر آتے۔ پتہ لگا حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو نیڑے بیٹھ کر بھی دیکھتے تھے، یمن میں ماں کے قدموں میں بیٹھ کر بھی دیکھتے تھے۔ وہ جہاں بھی تھے نگاہ رسول میں تھے، وہ دل رسول میں تڑپا کرتے تھے۔ ماں باپ کی خدمت اتنا بڑا وظیفہ ہے، سارا فلسفہ دو جملوں کے اندر سمو کے رکھ دیا۔ میرے حضور ارشاد فرمایا رضا اللہ فی رضا الوالد و سخط اللہ فی سخط الوالد۔ وہاں جس کا باپ راضی ہے میں محمد ضمانت دیتا ہوں اس کا عرش کا رحمان بھی راضی ہے، اور جس کا باپ ناراض ہے اس کا عرش کا رحمان بھی ناراض ہے۔ کائنات کی قیمتی شے جنت تھی، کھینچ کر کے ماں کے قدموں تلے بچھا دی۔ لیکن آج بوڑھے ماں باپ ہیں جو گھروں کے اندر تنہائیوں کی، اجنبیوں کی زندگیاں گزار رہے ہیں۔ ہمارے پاس ہر جگہ پر جانے کا وقت ہے، ہر کسی کے پاس بیٹھنے کا وقت ہے، لیکن وقت نہیں ہے تو بوڑھے ماں باپ کے پاس بیٹھنے کا وقت نہیں ہے۔ کاش ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کا مزاج رکھیں۔ ماں کی خدمت انسان کو کہاں تک پہنچا دیتی ہے یہ مجھے اور آپ کو شاید کہ صحیح طرح ادراک نہیں ہے۔ آپ نے علماء سے وہ روایت سنی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ مالک میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ تو کہا موسیٰ فلاں بازار میں چلے جائیے، وہاں پر ایک قصاب ہے، گوشت کاٹ کے لوگوں کو بیچتا ہے، وہ آپ کا جنت کا ساتھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چل پڑے کہ جا کے دیکھوں تو صحیح وہ کیا کرتا ہے۔ تو جا کے دیکھا تو عام سا قصاب تھا، گوشت کاٹتا اور لوگوں کو بیچ دیتا اور قیمت وصول کر لیتا۔ ہاں جو ٹکڑا اسے اچھا لگتا وہ الگ کر دیتا۔ شام کو جب گھر واپس پلٹنے لگا تو الگ کیا ہوا گوشت اس نے پیک کیا اور وہ گھر کی طرف چل دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس کے پیچھے ہو لی۔ جب وہ گھر پہنچا تو اس نے شوربے میں کھانا تیار کیا، پھر روٹی کو توڑ توڑ کر اس کو بھگو بھگو کر نرم کرنے لگا اور پھر محبت سے لقمہ بناتا اور اپنی بوڑھی ماں کے منہ میں رکھتا۔ جب کوئی شوربے کا قطرہ ٹپکنے لگتا تو ہاتھوں سے ماں کا منہ بھی صاف کرتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پاس بیٹھے اس کا یہ عمل دیکھتے رہے، پھر اس نے ٹانگیں دبائیں، خدمت کرنے لگا۔
جب اٹھ کر جانے لگا تو اس کی بوڑھی ماں نے آسمان کی طرف دیکھا اور اس کے بوڑھے لب ہلے، بڑھاپے کی وجہ سے آواز زیادہ نہ پیدا ہو سکی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھ لیا کہ تیری ماں کیا کہہ رہی ہے؟ تو اس نے کہا حضرت میری ماں بڑی سادہ ہے، جب شام رات آ کر یوں اس کی خدمت کرتا ہوں تو یہ آسمان کی طرف منہ کر کے کہتی ہے کہ اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھ عطا کرے، اور میں کہتا ہوں ماں تو بڑی سادہ ہے، کہاں کوہ طور پر بیٹھ کر ڈائریکٹ رب سے باتیں کرنے والے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور کہاں میرے جیسا عام سا قصاب۔ ماں یہ تو کوئی جوڑ ہی نہیں بنتا ہے، لیکن حضرت میری ماں بڑی سادہ ہے، یہ روزانہ خوش ہو کر مجھے یہی دعا دیتی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مسکرا پڑے، کہا تجھے مبارک ہو، عرش کے رحمان نے تیری بوڑھی ماں کے لب قبول کر لیے اور تو ہی جنتوں میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھڑا کرے گا۔ ایک جملہ بول کر آگے بات کرنا چاہوں گا اور آپ کی اس پر بھرپور توجہ چاہوں گا کہ یار اگر بنی اسرائیل کے کسی شخص کو جنتوں میں موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ ملتا ہے تو پیچھے ماں کی خدمت کا وظیفہ نظر آتا ہے، اور اگر یمن میں بیٹھے ہوئے حضرت ویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء کے دل میں بھی دھڑک رہے ہیں تو پیچھے ماں کی خدمت نظر آتی ہے۔ اپنے ماں باپ کی قدر کرنے کا مزاج پیدا کرو۔ میرے حضور ایک ایک رشتے کا تقدس لے کر اس دنیا پر جلوہ فراز ہوئے۔ بہنیں کیا ہوتی ہیں یہ زمانے کو میرے رسول نے بتلایا۔ آپ جانتے ہیں حضور کا نہ کوئی سکا بھائی تھا نہ کوئی سکی بہن تھی۔ میرے حضور در یتیم ہیں، سینہ صدف میں اکیلے پرورش پانے والے موتی کو در یتیم کہا جاتا ہے۔ حضور بطن آمنہ میں اکیلے پرورش پائی ہے، لیکن جب رضاعت کا شرف عطا کرتے ہوئے میرے حضور حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا کے ہاں تشریف لے گئے تو آپ جانتے ہیں کہ ان کی ایک بیٹی تھی جن کا نام شیمہ یا شیمہ بتایا جاتا ہے۔ وہ رشتے میں میرے حضور کی رضائی بہن لگتی تھی۔ قبیلہ بنو سعد کے رواج کے مطابق شام کو جب مائیں کھانا پکانے لگتی تو بہنیں اپنے بھائی گود میں اٹھا کر باہر کھلے میدان میں آ جاتی۔ ہر بہن کی گود میں اس کا بھائی ہوتا اور اپنے بھائی کے حسن کے قصیدے پڑھ رہی ہوتی۔ اگر کسی کے بھائی کا رنگ کالا ہوتا تو وہ کہتی رنگ کالا ہے تو کیا ہوا، میرے بھائی کے نقوش تو دیکھو کتنے خوبصورت ہیں، اس کی اٹھی ہوئی ناک، اس کی جھیل جیسی خوبصورت آنکھیں تو دیکھو کتنی پیاری ہیں۔ تو وہ نقوش کو معیار حسن قرار دیتی۔ اور اگر کسی کے بھائی کا رنگ گورا چٹا ہوتا تو وہ کہتی رنگ نہیں تو کچھ نہیں، حسن تو ہوتا ہی سارا رنگت میں ہے، میرے بھائی کا رنگ دیکھو کتنا گورا چٹا ہے۔ تو یہ بحث مباحثہ چل رہا ہوتا اور کوئی بہن ہار ماننے کو تیار نہ ہوتی۔ اتنے میں ایک سم سے حضرت شیمہ اپنا ویر محمد اٹھا کے لے آتی، کہتی ذرا میرے ویر کا مقابلہ بھی تو کرو نا۔ تو وہ کہتی نہیں نہیں شیمہ تیرے ویر کا مقابلہ تو نہیں نا، تیرا تو ساروں کا سردار لگتا ہے۔ کتب میں آتا ہے حضرت شیمہ کا سر فخر سے بلند ہو جاتا، وہ حضور کو سینے سے چمٹا لیتی اور دعا دیتی ربنا اب کی لنا محمد، شالا میرے ویر محمد کو نظر نہ لگے۔ آج میں دیکھ رہی ہوں بچوں کا سردار ہے، کل اپنی آنکھوں سے دیکھوں جوانوں کا بھی سردار بنے۔ زندگی کے لیل و نہار گزرتے گئے، حضرت شیمہ کی شادی ہوگی۔ مدنی دور کی کہانی ہے، اتفاق سے جس قبیلے میں حضرت شیمہ کی شادی ہوئی تھی حضور کے صحابہ کی لڑائی اور جنگ اسی قبیلے سے ہوئی۔ ان کے کچھ بندے قتل کر دیے، کچھ کو قیدی بنا کر صحابہ مسجد نبوی میں لے آئے۔ عرب کے رواج کے مطابق قیدیوں کو چھڑانے کے لیے قبیلے کے سردار فدیہ اور فنڈ اکٹھا کرنے لگے۔ ہر دروازے پر جاتے اور جا کر دستک دیتے اور فنڈ مانگتے۔ چلتے چلتے حضرت شیمہ کے دروازے پہ پہنچ گئے، دستک دی تو پوچھا کون؟ کہا قبیلے کے سردار ہیں، فنڈ اکٹھا کر رہے، تم بھی اپنا حصہ ڈالو۔ کہا یہ فنڈ کس لیے اکٹھا ہو رہا ہے، یہ رقم کیوں جمع کی جا رہی ہے؟ تو کہا مدینے کے اندر ایک شخص ہے، ادعائے نبوت رکھتا ہے، اس نے ہمارے کچھ لوگ پکڑے ہیں، ہم نے اپنے قیدی چھڑانے۔ تو کہا کہ اس کا نام کیا ہے؟ کسی کی زبان سے بے ساختہ نکلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک عرصے کے بعد جب حضور کا نام سنا تو آنکھوں میں بے ساختہ آنسو آ گئے۔ کہا اس نے تمہارے بندے پکڑے ہیں؟ کہا ہاں اس نے ہمارے لوگ پکڑے۔ تو کہا کہ
پھر فنڈ اکٹھا کرنا چھوڑ دو, مجھے ساتھ لے چلو. کہا تم کیا کرو گی؟ کہا تمہارے قیدی چھڑا کے لاؤں. کہا تم اسے جانتی ہو؟ کہا ہاں تمہیں نہیں پتا, وہ میرے بچپن کا ویر اور بھائی لگتا ہے, میں تمہارے قیدی چھڑا کے دکھاؤں. حضرت شیما قبیلے کے سرداروں کو ساتھ لیا, حضور کے خیمہ نوری کی طرف سفر شروع کیا. یہ وہ وقت تھا جب ادب کی آیتیں نازل ہو چکی تھی. خبردار میرے رسول کی آواز سے آواز بھی اونچی نہ کرنا, ورنہ زندگی کی ساری کمائی غارت کر کے رکھ دوں. میرے محبوب کی چوکھٹ پر آنا چاہتے ہو, یوں ہی اٹھ کر نہ آ جاؤ, بلکہ پہلے گھر جاؤ, پھر کوئی چیز لو, پھر بازار میں آؤ, کوئی فقیر تلاش کرو, اس کو صدقہ کرو, پھر میرے محبوب کی چوکھٹ پہ آؤ. تمہیں پتہ لگے تم کس عظیم بارگاہ میں حاضری کے لیے آ رہے ہو. صحابہ ننگی تلواروں سے در حبیب پہ پہرا دے رہے تھے. حضرت شیما اس خیال سے کہ میں اپنے بھائی کو ملنے جا رہی ہوں, جب آگے بڑھنا چاہا تو پہرے داروں نے تلواریں سونپ دی. رک جا دیہاتی عورت, جانتی نہیں آگے کوچہ رسول ہے, آگے تو بغیر اجازت کے جبریل بھی نہیں جا سکتے, تو کون ہے؟ روایت میں آتا ہے جب راستہ روکا گیا تلواریں سونپ دی گئیں تو حضرت شیما نے یوں ہاتھ سے تلوار کو جھٹک کے کہا, خلو سبیلی وَعَلَمُوا أَنَا أُخْتُ نَبِيِّكُمْ. کہا میری راہیں چھوڑ دو, جانتے نہیں میں تمہارے نبی کی باجی اور بہن لگتی ہوں. بس یہ آواز کانوں میں پڑنا تھی, صحابہ کی آنکھوں پر پلکوں کی چلمنے آ گئی, نگاہیں نیچے کر دی, تلواریں پیچھے ہٹا دی. حضرت شیما پورے پروٹوکول سے حضور کے خیمہ نوری کی طرف سفر شروع کیا. جب میرے حضور اپنی بہن کو اپنی طرف آتے دیکھا, حضور اٹھ کر استقبال کیا, مرحبا کہتے ہوئے خوش آمدید پیش کرتے ہوئے فرمایا, میری بہن خیریت ہو, آج کدھر کو آنا ہوا؟ عرض کی حضور آپ کے بندوں نے ہمارے کچھ لوگ پکڑے ہیں, میں ان قیدیوں کو چھڑانے کے لیے آئی ہوں. سنو بھائیو, اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا. حضور فرمایا, میری بہن تو نے آنے کی زحمت کیوں گوارا کی, تو گھر بیٹھے پیغام بھیج دیتی, میں محمد تیرے کہنے پہ ساروں کو چھوڑ دیتا. زمانے کو عملی طور پر بتایا کہ دروازے پہ بہن کا آ جانا کتنا معتبر ہوتا ہے. پھر چاند جوڑے, کچھ گھوڑے, بہت سارا ساز و سامان جمع کیا, بہن کو رخصت کرنے کے لیے دروازے پہ تشریف فرما ہوئے. صحابہ نگاہیں نیچی کیے حضور کے ادب میں کھڑے تھے. حضور میں صحابہ جب بھی قیدی چھوڑا کرتا ہوں پہلے تم سے مشاورت کیا کرتا ہوں, آج پہلا موقع ہے, میں قیدی بھی چھوڑ رہا ہوں اور میں نے مشورہ بھی نہیں کیا ہے. عرض کی, اے بندہ نواز, آپ مالک کل کائنات ہیں, آپ جو چاہیں کریں, ہم کون ہوتے ہیں درمیان میں مشورہ دینے والے. لیکن حضور اتنا تو بتائیے, آج کون سی خاص بات تھی کہ آپ نے مشورہ کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا ہے. حضور فرمایا, صحابہ آج میرے دروازے پہ میری بہن آگے تھی, اور جب بہنیں دروازے پہ آ جائیں اللہ کا رسول انہیں خالی نہیں موڑا کرتا ہے. آج جس رسول کے ذکر پہ میں اور آپ بیٹھے ہیں, ایک لمحے کے لیے میں اور آپ اپنے ضمیر کے کٹہرے میں خود کو کھڑا کریں اور ایک لمحے کے لیے اپنے آپ سے سوال کریں کہ جس رسول کے پیار میں ہم یہاں بیٹھے ہیں, انہوں نے تو بہن کے کہنے پر قیدیوں کو چھوڑ دیا تھا. آج ہم اپنے اندر اتر کر دیکھیں, ہم بہنوں کو کتنی عزت دیتے ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں, خوش غم تکلیفیں مصیبتیں پریشانیاں تو اپنی جگہ پر, ہم تو اتنے صفاق ہو چکے ہیں کہ ہم بہنوں کی خوشیوں میں بھی شریک ہونے کے روادار نہیں رہے. کتنے بھائی ہیں جو بہنوں کے بیٹوں کی شادیوں پر خوشی خوشی جا کر بیٹھ جاتے ہیں. ہم اپنا پورا وزن اس وقت دکھاتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ تیرے سے بڑے ہیں اور تجھے رسوا کر کے دکھائیں گے. میں نے رات 12 بجے کے قریب جو ہے وہ ایک بوڑھی بہن کو یوں ہاتھ جوڑ کر اپنے بھائی سے معافیاں مانگتے دیکھا. وہ کہتی تھی, بھائی ساری غلطیاں میری ہیں, سارے قصور میرے ہیں, لیکن صبح میرے بیٹے کی بارات جانی ہے, اور اگر تو نہیں آئے گا تو میں لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گی کہ میں اتنی بے براتی ہوں کہ میں اپنے بھائی بھی راضی نہیں کر سکی. اس کے جوان بیٹے پاس کھڑے ہیں اور وہ کہتے, ماں ہم سے یہ تیرا منظر دیکھا نہیں جاتا, تیری یوں تذلیل ہم سے برداشت نہیں ہوتی, کوئی آئے گا تو ٹھیک ہے, کوئی نہیں آئے گا تو کوئی پرواہ نہیں, ہماری بارات صبح دھوم دھام سے جائے گی. لیکن وہ کہتی, بیٹا تم چپ کر جاؤ, یہ میرا اور میرے ویر کا معاملہ ہے, میں نے بھائی راضی کر کے جانا ہے,
میں نے بھائی راضی کر کے جانا ہے. وہ بوڑھے ہاتھ جوڑ جوڑ کر پاؤں پکڑ رہی تھی اور اس نے آخری حربہ سوچ کے رکھا تھا جب بھائی نہیں نہ مانے گا تو میں پھر ساتھ سے چادر اتار کے اس کے پاؤں پہ ڈالوں گی, پھر تو اس کا کلیجہ نرم پڑے گا. اسے اپنی چادر پر بڑا مان تھا, جب نہیں مان رہا تھا پھر اس نے بڑے مان سے چادر اتار کے اس کے قدموں میں ڈالی, لیکن بھائی تھا کہ اس کا دل نرم نہیں پڑ رہا تھا. پھر وہ کس طرح بوجھل قدموں کے ساتھ بھائی کی دہلیز سے واپس جا رہی تھی, شوہر کی باتیں بھی سن رہی تھی, بیٹوں کے تانے بھی سن رہی تھی, اور صبح لوگ خوشیوں میں برات پر اس کو سلامیاں دیتے تھے اور کہتے تیرا ایک بیٹا تھا اس کی بھی شادی ہو گئی, لیکن اس کے اندر اندر اس کو جو ہے وہ کھائے جا رہا تھا کہ میرے بھائیوں کے چہرے مجھے نظر نہیں آ رہے. برات جاتے ہوئے وہ سوچتی تھی ہو سکتا ہے جب واپس جاؤں تو وہ آگے گھر پہنچ چکے ہوں, لیکن بھائی اتنے صفاق ہو گئے ہیں وہ بہنوں کی خوشیوں میں بھی بیٹھنے کے روادار نہیں رہے ہیں. بہنیں عزت مانگتی ہیں, تم سے کیا مانگتی ہیں سوائے عزت پیار محبت کے, وہ کچھ نہیں مانگتی ہیں. باپ کی جاگیر کا حصہ بھائیوں کو راضی کرنے کے لیے اسے چھوڑنا پڑا, تو اس نے کہا بھائی میں سسرال میں گزارا کر لوں گی, تم ماں کا گھر آباد رکھنا, تم باپ کی چوکھٹ آباد رکھنا, ہمارے لیے دروازہ کھلا رہنے دینا. تمہیں نہیں پتا جب بہنوں کے لیے میکے والا دروازہ بند ہوتا ہے تو پھر ان کے لیے زندگی کتنی مشکل ہو جاتی ہے. پیچھے والے کہتے ہیں تیری شادی کر دی ہے اب تو آگے والوں کی ذمہ داری ہے, آگے والے کہتے ہیں تو پیچھے سے دھیان نہیں ہٹاتی ہے. وہ اجنبی بن کر دو گھروں کے اندر زندگی گزار رہی ہوتی ہے. بھائی کہتے ہیں مجھے بتاؤ, میں پوچھتا ہوں کون سسرال میں کہتا ہے کہ ہم بیٹے کی شادی کرنے لگے ہیں, جا کے پیچھے سے پوچھ کیا ہم کہاں پر رشتہ کریں. کوئی نہیں اتنی اتھارٹی دیتا ہے, کوئی نہیں اتنا عزت افزا ماحول دیتا ہے. بھائی کہتے ہیں یہ جھوٹ بولتی ہے, یہ ساری اس کی گھر میں سنی جاتی ہے, اس نے جان بوجھ کر ہم سے مشورہ نہیں کیا. صاحب اس نے جھوٹ تو بولا ہے, وہ جھوٹ تو بولتی ہے, وہ کہتی میں گھر میں بڑی سوکھی ہوں, وہ سسرال کی گالیاں بھی سنتی ہے, وہ سسر کے تانے بھی سنتی ہے, وہ نندوں کے گلے بھی سنتی ہے. تمہیں جھوٹ تو بولتی ہے, وہ کہتی میں سوکھی ہوں, لیکن اس نے تمہیں اندر کی کہانی کبھی نہیں بتائی کہ میں کس طرح رسوا ہو کے زندگی گزار رہی ہوں. بہنوں کی قدر کرنے کا مزاج رکھو, بہنوں کو عزت دیا کرو, پیار دیا کرو, محبت دیا کرو. بھائی چھوٹے بھی ہوں, بہنیں بڑی بھی ہوں تو بھائی پھر بھی بڑے ہوتے ہیں. معاف کر دینے کا, سلو کر لینے کا حوصلہ پیدا کیا کرو. ایک ایک رشتے کو تقدس میرے حضور نے دیا ہے. بھائی کیا ہوتے ہیں یہ زمانے کو میرے رسول نے بتلایا. حضور تشریف فرماتے, صحابہ بیٹھے تھے کہ ایک نوجوان حاضر خدمت ہوا, آ کر میرے حضور سے عرض کرتا ہے حضور میں کماتا ہوں, میرا بھائی کماتا نہیں, رہتے اکٹھے ہیں, اخراجات بھی سانجے ہیں, تو میرے حصے کی کمائی اس کی طرف چلی جاتی. اس طرح ایک کمانے والے بھائی نے نہ کمانے والے کی شکایت اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کی. آج گھر گھر کی لڑائی کی بنیادی وجہ یہی ہے, جو زیادہ کماتا ہے وہ دوسروں کو خاطر میں نہیں لاتا. بڑا بھائی چھوٹوں کے لیے بے پناہ محبت کے جذبات رکھتا ہو, لیکن اس کی آمدن تھوڑی ہو تو چھوٹے اسے تانا دیتے ہیں کہ تو نے باپ کے بعد کون سی جاگیر ہمارے لیے بنائی, تیری اولاد تو ہمارے اخراجات پہ پلتی ہے, تیرے بچوں کی فیسیں تو ہم بھرتے ہیں, تیرے دودھ کے اخراجات تو ہم دیتے ہیں, تو کہتا ہے میری عزت نہیں کرتے, تیرے پاس کیا ہے کہ تیری ہم عزت کریں, تو نے کیا دیا ہے خاندان کو. آج جس بھائی کے پاس دولت نہ ہو سکے بھائی بھی اس کی عزت نہیں کرتے. آج گھر گھر ٹوٹ رہا ہے, آج گھر گھر کی لڑائی کی یہ بنیادی وجہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں اگر یہ ایک جملہ ہم اپنے دلوں کی تختیوں پہ لکھ لیں تو کبھی ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے گھر ٹوٹنے کی طرف نہیں آئیں گے. عرض کی حضور میں کماتا ہوں, میرا بھائی کماتا نہیں, رہتے اکٹھے ہیں, اخراجات سانجے ہیں, تو میرے حصے کی کمائی بھی اس کی طرف چلی جاتی ہے. حضور نے بے ساختہ ارشاد فرمایا, حضور فرمایا ہو سکتا ہے اللہ تجھے رزق تیرے اس بھائی کی وجہ سے دے رہا ہو جو کماتا نہیں ہے. یہ کتنی بڑی بات ہے, یہ تو کرم ہو گیا کہ تیرا ہاتھ دینے والا بنا دیا, لینے والا نہیں بنایا. اگر تیرا ہاتھ لینے والا بنا دیتے تو کیا کر سکتا تھا؟ تو بھی تو اسی ماں کا بیٹا ہے, تو بھی تو اسی باپ کی اولاد ہے, تیری رگوں میں کوئی الگ سے خون تو نہیں دوڑتا, تیرے دماغ میں کوئی الگ سے سوچیں تو نہیں آتی ہیں, تجھے اپنی ڈگریوں پہ ناز ہے,
تیرے سے بڑی بڑی ڈگریوں والے لوگوں کے آگے خاک چھانتے پھرتے ہیں. ساری برادری پورا پنڈ نیچے رہ گیا, سارا خاندان نیچے رہ گیا, بہنیں بھائی بتیجے بانجے 30 سال سے کاروبار کرنے والے چچا تایا نیچے رہ گئے. تیرا ستارہ اوجے سریا کی بلندیوں پہ چھونے لگا. تیرے اندر کون سا کمال تھا کہ تجھے بلند کر دیا؟ تجھے اونچا اس لیے کیا تھا, اس لیے نہیں کیا تھا کہ تو ایم پی اے ایم این اے وزیروں مشیروں کے ہاں دعوتیں اڑاتا پھرے اور تو بتاتا پھرے کہ میرے بڑے بڑے تعلقات ہیں. تجھے اونچا اس لیے کیا تھا تو پلٹ کے پھر نیچے دیکھتا اور جو بہن بھائی نیچے رہ گئے تھے ان کو کھڑا کرنے کا مزاج پیدا کرتا. وہ کسی دانشور نے کسی کروڑ پتی سے پوچھا تھا کہ جناب آپ کروڑ پتی کیسے بن گئے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے اپنے نیچے والوں کو لاکھ پتی بنا دیا, قدرت نے مجھے کروڑ پتی بنا دیا. جو نیچے محبتیں بانٹتا ہے اللہ اس کو اوپر سے رزق کی فراوانیاں دیتا ہے. آج ہم بڑے عجیب لوگ ہیں. ہم اسلام کا مزاج اگر سمجھ لیں تو بہت سارے معاشرے کے اندر روشنیوں کے جہاں آباد کیے جا سکتے. حدیث پہ غور کرنا, آپ نے علماء سے یہ روایت سنی ہے کہ جو شخص 40 قدم کسی میت کو کندھا دے, اس کے ساتھ چلے, اس کا سہارا بن کے, تو 40 قدم چلنے والے کے سارے صغیرہ گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے. کس کے گناہ بخشے جا رہے ہیں؟ جو صرف 40 قدم کسی میت کا سہارا بنے. یار کیا خیال ہے, جو کسی مردہ کے ساتھ 40 قدم چلے رب اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے. جو کسی زندہ کے ساتھ چلے گا رب اس کو کیا کچھ عطا کرے گا. آج ہم یہ مزاج بنا کر تو دیکھیں پھر کیا کچھ نہیں ملتا ہے. بعد میں قبروں پہ رونے سے بہتر ہے ابھی سے زندہ لوگوں کی قدر کرنے کا مزاج پیدا کرو. وہ مجھے کسی دوست نے کہا کہ حاجی صاحب نے اعلان کیا ہماری برادری میں کہ برادری کے اندر کوئی کل چیلم 10ویں کی ختم کی جو تقریب ہوگی تو روٹی حاجی صاحب کی طرف سے ہوگی. تو میں نے کہا بڑی اچھی بات ہے, میں نیت پہ فتویٰ نہیں دیتا, لیکن حاجی صاحب سے پوچھنا کہ حضور والا مرنے کے بعد روٹی کا خرچہ اٹھاتے ہو, زندوں کی قدر کیوں نہیں کرتے؟ زندہ لوگوں کی قدر کرنے کا مزاج پیدا کرے. بعد میں قبروں پہ رونے سے بہتر ہے زندہ کے ساتھ پیار محبت اور الفت کا مزاج پیدا کریں. 100% ٹھیک کوئی بھی نہیں ہوتا ہے, غلطیاں ہر کسی کے اندر ہی ہوتی ہیں. لوگوں کو غلطیوں کے ساتھ قبول کرنے کا مزاج پیدا کریں. وہ کوئی دانشور تھا نا, تو اس نے گلاس لا کر ٹیبل پر رکھا اور اس نے لوگوں سے کہا کہ آپ اس میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو ہر کوئی کہتا تھا کہ آدھا گلاس پانی کا خالی ہے. بات چلتے چلتے جب دوبارہ ان تک پہنچی تو لوگوں نے پوچھا کہ اس میں تو کوئی پوچھنے والی بات نہیں, آدھا گلاس پانی کا خالی ہے. تو وہ کہنے لگے کہ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے تو آدھا گلاس بھرا ہوا نظر آ رہا. ہمیں لوگوں کے سارے آدھے خالی گلاس تو نظر آتے ہیں, آدھے بھرے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں. اپنا سارا بھی خالی ہو تو اپنا پورا ہی بھرا ہوا نظر آتا ہے. میرے شیخ ایک دن فرمانے لگے بیٹا میں تمہیں تصوف کی روح نہ بتا دوں. تو ہم سب متوجہ ہوئے کہ سارا تصوف شہد مٹھاس کھنڈ کا نام ہے, جب اس کو بھی نچوڑیں گے تو پھر کیا شے نکلے گی. تو ہم نے کہا حضرت آپ ارشاد فرمائیں. تو میرے شیخ فرمانے لگے بیٹا پورے تصوف کا روح, پورے تصوف کی روح, پورے تصوف کا فلسفہ یہ ہے کہ صوفیاء فرماتے ہیں جب خوبیاں دیکھنے کا شوق آ جائے لوگوں میں تلاش کیا کرو, اور جب خامی دیکھنے کا شوق آئے تو اپنے اندر اتر جایا کرو. خوبیاں اوروں میں دیکھنا, خامی اپنے اندر دیکھنا, یہ تصوف والوں کا پیغام ہے. کسی نے حکیم لقمان سے کہا تھا کہ حضرت اتنی دانائی علم و حکمت فہم و فراست کہاں سے نصیب ہو گئے؟ تو حضرت حکیم لقمان فرمانے لگے یہ سب کچھ مجھے بے وقوفوں سے ملا ہے. تو کسی نے کہا حضرت بے وقوفوں کے پاس تو اپنے عقل نہیں ہوتی, آپ کو ان سے عقل کیسے مل گئی؟ تو حکیم لقمان فرمانے لگے میں نے بے وقوفوں کو بڑے غور سے دیکھا اور جتنے کام وہ کرتے تھے میں نے سارے چھوڑ دیے, اللہ نے مجھے عقل مند بنا دیا. اگر انسان لینا چاہے تو اسے بے وقوف سے عقل مل سکتی ہے, اور اگر نہ لینا چاہے اسے علماء میں بھی عیب ہی نظر آتے ہیں. خوبیاں دیکھ کر جو ہے وہ مزاج اپنا ٹھیک رکھنے کا مزاج پیدا کریں. کہا جاتا ہے کسی شخصیت کا صحیح آئینہ دیکھنا ہو تو اس کے ماتحت غلام لونڈی یا ملازم کو دیکھ لیجیے, چونکہ جو گھر کا بیٹی ہوتا ہے وہ حقیقت بتا دیتا ہے. اگر کسی کو دیکھنے کا یہی ضابطہ ہے تو میرے حضور کے خادم خاص ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ.
وہ فرماتے تھے لوگوں میں 10 سال آمینہ کے لال کی خدمت کی ہے اور 10 سال میں ایک مرتبہ بھی ایسے نہیں ہوا کہ میرے حضور نے مجھے ڈانٹا ہو یا برا بلا کہا ہو. حضور نے ہمیشہ مجھے محبتیں دی ہیں. کبھی انس کہہ کے پکارتے, کبھی انیس کہہ کے پکارتے, اور کبھی حضور ذوق میں آتے تو فرماتے یا ذل اذنین, او دو کانوں والے میری بات بھی سنو. ہر کسی کے 2 کان ہوتے ہیں لیکن حضور یوں بھی محبت سے پکارا کرتے. یار ملازموں کو, نوکروں کو لوگ الٹے ناموں سے تو پکارتے ہیں, میٹھے لہجے سے کوئی نہیں پکارتا ہے. ہمارے معاشرے کی حالت تو یہ ہے کسی سے کہیں جناب چلو یہ ملازم صحیح تمہارے, لیکن آخر انسان ہے, کبھی ان کو بھی میٹھے لہجے میں بلا لیا کرو. تو آگے سے جواب دیا جاتا کہ آپ کو نہیں پتا جوتے کی جگہ پاؤں پہ ہوتی ہے, وہ سر پہ نہیں رکھا جاتا. ہم تو آج بھی غلام کو, ملازم کو جوتے کی جگہ پر دیکھتے ہیں. ہم لوگوں کو 10 مرتبہ محسوس کرواتے ہیں کہ تم چھوٹے ہو ہم بڑے ہیں, تم کلرک اور میرا 16واں گریڈ ہے, تم ملازم اور میں تمہارا باس ہوں. لیکن یار میرے حضور سے بڑا تو کائنات میں کوئی نہیں ہے. لیکن اللہ کی قسم حضور نے کبھی نہیں بلال سے کہا تھا کہ بلال تو فرش پہ بیٹھتا ہے اور میں عرش پہ بھی چلا جاتا ہوں. حضور نے کبھی نہیں کہا تھا, بلکہ میرے حضور تو بلال کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور فرماتے بلال تو کون سا نیک عمل کرتا ہے, میں نے جنتوں میں بھی تیرے قدموں کی آہٹ سنی ہے. میرے حضور غلاموں کو بھی کھڑا کرنے کا مزاج رکھتے تھے. یہی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں, فرماتے گھر میں کام کاج کرتے ہوئے کبھی میرے سے کوئی برتن ٹوٹ جاتا تو ازواج مطہرات میں سے کوئی مجھے ڈانٹنا چاہتا تو میرے حضور میرے وکیل بن کے درمیان میں کھڑے ہو جاتے اور حضور فرماتے خبردار میرے انس کو کچھ نہ کہنا, اگر برتن ٹوٹ گیا ہے تو میرے انس کا قصور تو نہیں, تمہارے برتن کی عمر ہی تھوڑی تھی. یہ بنا اتنے دنوں کے لیے تھے, جب برتن کے دن پورے ہو گئے تو وہ ٹوٹ گیا. یار یہ کتنی خوبصورت بات ہے. ہمارے جزاک اللہ, ہمارے گھروں میں بھی چھوٹے بچے کام کرنے آتے ہیں, دکانوں پہ ملازم کام کرنے آتے ہیں. کبھی ان سے اگر کوئی برتن ٹوٹ جائے تو پھر ہماری حالت کیا ہوتی ہے, ہم ان کو کیسے ٹریٹ کرتے ہیں. یار ہماری تو بہو سے برتن ٹوٹ جائے تو ہم اس کو معاف نہیں کرتے, 8 دن لڑائی جھگڑا ختم نہیں ہوتا. کسی سے کہیں جناب بس کیجئے, یہ ایک برتن ہی تو تھا, صبح دکان سے نیا خریدا جا سکتا ہے, تو آگے سے جواب دیا جاتا ہے کہ آپ کو نہیں پتا سارا ڈنر سیٹ خراب ہو گیا ہے. حضور والا آپ کو ڈنر سیٹ تو خراب ہوتا ہوا نظر آیا, آپ کو اپنے تلخ جملوں سے کسی بہو کا دل ٹوٹتا ہوا نظر نہ آیا. چیزیں دکان سے روزانہ مل سکتی ہیں, بائی دکانوں سے نہیں ملا کرتے ہیں. لوگوں کی قدر کرنے کا مزاج پیدا کریں, سلو کر لینے کا, معاف کر دینے کا حوصلہ پیدا کریں. کسی کو کچھ نہیں دے سکتے تو وہ غریب صحابہ نے پوچھا تھا حضور ہم تو غریب ہیں, ہمارے پاس بہت سارے درہم و دینار نہیں ہے کہ راہ خدا میں خرچ کر سکیں. امیر صحابہ تو بڑی دولت جو ہے راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں. تو میرے حضور فرمایا کہ تم اتنے غریب تو نہیں ہو کہ تمہارے لبوں پہ مسکراہٹ بھی نہیں آ سکتی ہے. کسی مومن بھائی کو مسکرا کے دیکھ لیا کرو, اللہ کے یہ بھی صدقہ لکھا جاتا. آئیں سلو کر لینے کا, معاف کر دینے کا حوصلہ پیدا کیجئے. کاش کہ ہم اپنی محافل کو اپنے مزاج میں بامقصد ہو جائیں تو پھر بہت سارا دین کا کام کیا جا سکتا ہے. میں آخری بات اور پھر اپنی بات مکمل کر لینا چاہوں گا, اور یہ جتنی میں نے باتیں کی یہ ساری جوڑنے کی باتیں ہیں, اور اس کو 2 جملوں میں اگر کہنا چاہوں تو وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا, توڑنے والے خاک کیا کرتے ہیں, توڑنے والے خاک کیا کرتے ہیں, جوڑنے والے کمال کیا کرتے ہیں, جوڑنے والے کمال کیا کرتے ہیں. بڑا کام جوڑنے والوں کا ہے. کاش ہم اپنی محافل کو با مقصد بنا لیں تو بہت سارا دین کا کام کیا جا سکتا ہے. لیکن آج معذرت, یہ مجھے جان کر بڑی خوشی ہوئی کہ مجھے آج ایک علمی درس گاہ میں حاضری کا شرف نصیب ہو رہا ہے, اور جیسے کہ بلا بتا رہے تھے کہ سینکڑوں ہزاروں لوگ اس تعلیمی درس گاہ سے فیض یاب ہوئے ہیں. اصل کام یہ ہے صاحبوں کہ جب ہم دین کے ساتھ وابستہ رہیں, علم اور علماء کے ساتھ کھڑے ہونے کا مزاج پیدا کریں. مجھے فتوے سے معاف رکھنا, میری آپ سے پہلی ملاقات ہے, لیکن ایک بات ضرور کہتا ہوں, آج ہم سب کی یہ خواہش ہے کہ ہم سب کے گھروں میں دین پہنچ جائے, دین ہم سب کی دہلیز پر آ جائے, لیکن یہ نتائج کیوں حاصل نہیں ہو رہے؟ میں یہ کہتا ہوں صرف ایک کام اگر ہم کر لیں تو ہم دین خود بخود لوگوں کی دہلیز پہ پہنچا لیں گے. آپ پوچھیں کہ وہ کون سا کام ہے, تو میں یہ کہتا ہوں صرف
اپنا یہ مائک، اپنا یہ سٹیج، اپنا یہ مصلی، اپنا یہ محراب، اپنا یہ منبر صرف یہ با مقصد بنا دیں، دین خود بخود لوگوں کی دہلیز پہ پہنچ جائے گا۔ لیکن المیہ یہ ہے معذرت کے ساتھ کہ آج ہمارے سٹیجوں پر، آج ہماری محافل پر بکے ہوئے خطیب، بھانڈ قسم کے نقیب ڈانس کرتے ہوئے نعت خواں کھڑے ہو گئے اور پیچھے رہ گئی تھی عوام، تو وہ نئے نوٹ نکال کر ویڈیو کیمرے کے اوپر کھڑے ہو کر پھینکنے لگے۔ تو میرے خیال میں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ دین کا کام کیوں نہیں ہو رہا ہے۔ جب حالت یہ ہو جائے، کسی محفل میں کوئی خطیب تقریر کر رہا تھا تو خطاب لمبا ہو گیا تو لوگ پریشان ہوئے کہ اب یہ خطاب ختم کیسے ہوگا، تو کسی نے پیچھے سے کندھے کو ہاتھ لگایا، کسی نے پاؤں کو ہاتھ لگایا، آگے جا کے اشارہ کر رہا تھا لیکن تقریر تھی کہ ختم نہیں ہو رہی تھی۔ تو کسی دانا شخص نے کسی نوجوان کو پاس بلایا اور اس نے کہا بیٹا یہ تقریر ایسے نہیں ختم ہوگی۔ تو کہا جی کیسے ختم ہوگی؟ تو کہا بیٹا یہ جو نوٹ پھینکنے والے کھڑے ہیں ان کو بٹھا دو، تقریر خود بخود ختم ہو جائے گی۔ جب خطاب کرنے والا گرتے ہوئے نوٹ گن کر تقریر کرتا ہو تو پھر میرے خیال میں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ قوم کی تربیت کیوں نہیں ہو رہی ہے۔ جبکہ ضابطہ کیا دیا گیا تھا؟ کہا گیا تھا جب مبلغ گفتگو کر رہا ہو تو اس کی زبان لوگوں سے خطاب کر رہی ہو، اس کا دل بارگاہ ربوبیت میں کشکول بن کے پڑا ہو کہ مالک اثر کی شرینی تو ان کے اندر اتار دے، تو پھر مزاج کچھ اور ہوتا ہے۔ کاش ہم با مقصد ہو جائیں، مدارس دینیا کو آباد کریں، علم اور علماء کے وارث بن کر ساتھ ہاتھ ملا کر کھڑے ہوں۔ جب ہم علم کے قدردان بنیں گے، مدارس دینیا کو سپورٹ کریں گے اور اچھے علم پڑھ کر لوگ معاشرے کی طرف آئیں گے تو یقیناً یہ ہمارا محراب، منبر اور مقصد با مقصد ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ اس تعلیمی درسگاہ کو آباد رکھے، اس کے معاونین کو برکتیں عطا فرمائے، میرے ٹوٹے لفظوں میں، میرے بکھرے جملوں میں گنبد خضرا کی خیرات ڈال کر کسی شخص کے من میں چراغاں کر دے۔ انداز بیاں اگرچہ بہت شوق نہیں تھا، کاش کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ میرے مالک کے ہاتھ پھیلی چیزیں رحمتوں سے بھر دے، مقدر کی خزان زود فرما، بخت کی بہار نصیب فرما۔ جیے تو تیرے لیے، مرے تو تیرے دین کے لیے، زندگی کی آخری سانس تک تیرے رسول کے وفادار ہیں۔ ہمارے فوت شدگان کی بخشش فرما، ہمارے بیماروں کو شفا کلی عطا فرما، قرض کے بوجھ تیرے دم انسانیت کو چھٹکارا عطا فرما۔ جو والدین اولادوں کے رشتوں میں پریشان ہیں ان کے لیے اچھے اسباب پیدا فرما۔ جو بیٹیاں سسرال میں ذلت کی زندگیاں گزار رہی ہیں انہیں عزت کی زندگیاں نصیب فرما۔ ہمیں اپنی بہو سے ایک بیٹی جیسا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جن بہنوں کے آنگن ابھی تک اولاد کی دولت سے محروم ہیں نیک صالح بیٹی نصیب فرما۔ جن کی صرف بیٹیاں ہیں ان کو بھی نرینہ اولاد نصیب فرما۔ اس مسجد کو، اس مرکز کو پیار، امن، محبت کا گہوارہ بنا۔ یہاں آنے والوں کو اسلام کی سچی اور سچی فکر نصیب ہوتی ہے۔ منتظمین کو برکتیں عطا فرما۔ پہلی علم سے لے کر آج تک جتنے لوگ اس کار خیر میں شریک ہوئے سب کو جزائے جزیل عطا فرما۔ اس دارالعلوم کو مزید برکتیں عطا فرما، مزید علم و حکمت کا نور نصیب فرما۔ پڑھنے والوں کو، پڑھانے والوں کو دارین کی سعادتیں نصیب فرما۔ مزید اخلاص اور محنت کی دولت نصیب فرما۔ جن بزرگوں نے اس کی بنیادیں رکھی ہیں اللہ ان کی قبروں پر مزید کروڑوں رحمتیں کو نزول فرما۔ ان کے روحانی فیوز و برکات کو مزید فراوانیاں نصیب فرما۔ ہمارے شاہ جو بیمار ہیں یا اللہ ان کو شفا کلی عطا فرما۔ جن دوستوں کے ماں باپ بیمار ہیں یا اللہ ان کو شفا کلی عطا فرما۔ اعزاء و اقربا، دوست احباب بیمار ہیں سب کو شفا نصیب فرما۔ اس محفل کا ایک ایک لمحہ قبول فرما۔ خرچ کیا گیا ایک ایک روپیہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جس ذوق اور جس محنت کے ساتھ اتنے لوگوں کو جمع کیا گیا یا اللہ سب کو جزائے جزیل عطا فرما۔ گھر میں پہنچنے سے قبل اس محفل کی برکتیں ہمارے گھروں تک پہنچا دے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔